السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ المصطفى، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبتوں کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تمامی عالم اسلام کو یوم پیدائش سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ مبارک ہوں۔ آج 15 رمضان المبارک 15ویں بزم رمضان میں ہم اور آپ مل کر کے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کریں گے اور آپ کی بارگاہ سے ایک مرتبہ پھر ہم اور آپ اپنا بھولا ہوا سبق حاصل کریں گے اور اس پر انشاءاللہ الرحمن عمل کی بھی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب، آپ ارشاد فرما دیجئے اپنی امت سے کہ میں تم سے جو میں نے تبلیغ کیا ہے اس پر کوئی اجر معاوضہ نہیں طلب کرتا، نہیں مانگتا، مگر ہاں اتنی سی بات ضرور ہے کہ تم میری مودت سے، میری اہل بیت سے، میرے گھر والوں سے محبت کرنا۔ یہ اہل بیت کون ہیں؟ حضرت بیدم شاہ وارثی علیہ الرحمہ، جن کی ایک بڑی عظیم شخصیت گزری ہے، جو حضرت وارث پاک اور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درباری شاعر تھے۔ درباری شاعر وہ کچھ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات۔ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اور اہل سنت والجماعت کے دلوں کی دھڑکن سیدی سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت اطہار سے اپنی محبت کا اظہار کچھ اس طرح سے کرتے ہیں، کیا بات ہے رضا، واہ 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 سبحان اللہ، کیا بات ہے رضا۔ صاحب، یہ تعریف اور تعجب کا جملہ ہے۔ آدمی جب کوئی بہت خوبصورت چیز دیکھتا ہے نا تو تعجب سے بول اٹھتا ہے۔ جیسے آپ کسی باغ کے بغل سے گزریں، آج کل آم کا تو الحمدللہ معاملہ چل رہا ہے، خدا کرے کہ آندھی طوفان سے آم بچے رہیں، تو آدمی جب وہاں پہنچتا ہے اس کی نگاہ اللہ کی قدرت پر، رنگ برنگے آموں پر،
خوبصورت پھلوں پر اس کی نگاہ پڑتی ہے تو آٹومیٹکلی وہ کیا بولتا ہے؟ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا اللہ کی قدرت ہے، کیا اللہ کی قدرت ہے۔ تو کسی بھی خوبصورت چیز کو دیکھ کر کے اظہار خیال کرنے کا نام۔ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا جب اس خوبصورت سے باغ کو دیکھا جو باغ محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو کچھ اس طریقے سے اپنی محبتوں کا اظہار فرمایا، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہراں ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہراں ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ آج انہی دونوں پھولوں میں سے ایک پھول، قرآن پاک نے بھی ان دونوں کا تذکرہ بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا۔ جب آپ سورہ رحمان شریف پڑھتے ہیں تو اس کے اندر یہ آیت کریمہ آتی ہے، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، اور ان دونوں سے نکلتے ہیں لولو اور مرجان۔ تو یہاں پر لولو اور مرجان سے جو مراد لیا گیا، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک، ذات گرامی، ذات عالی مرتبت مراد ہے۔ تو آج ہم ان بڑوں کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کر کے اپنا بھی قد بڑا کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ قد جو غلاموں کے درمیان، غلاموں کی جماعت میں بڑا ہوتا ہے، یقیناً بڑوں کا تذکرہ کرنے سے بڑائی ملتی ہے، عزت والوں کی بارگاہ میں حاضری دینے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو آج ہم اور آپ انشاءاللہ الرحمن، اور یہ بڑی ضروری چیز ہے، یہ بڑی، دیکھیے میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی گفتگو میں فضیلت کے ساتھ ساتھ تعریفات کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی سے کچھ نچوڑ جو ہماری زندگی میں بے حد اور اہم ضروری ہوتے ہیں، میں اپنے لیے بھی پیش کروں اور آپ سامعین کی بارگاہ میں پیش کروں۔ یہ اپنی میری چھوٹی سی ایک کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں ان کی زندگی سے سیکھ کیا ملنی چاہیے اور کیا سیکھ ملتی ہے۔ میرے ایک بڑے ہی پیارے شاگرد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں علم میں برکتیں عطا فرمائے، انہوں نے ایک منقبت آج بھیجی تھی میرے پاس، سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، جو غالباً حیدر لاری صاحب نے لکھی ہے۔ پتہ نہیں کیوں 2-4 دنوں سے میرے گلے میں برابر درد رہتا ہے، میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ مجھے اس درد سے چھٹکارا عطا فرما دے۔ تو میں اس کو ایسے ہی نثر میں پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ محفوظ جس کے دل میں محبت حسن کی ہے، محفوظ جس کے دل میں محبت حسن کی ہے، لاریب ایسے شخص پہ رحمت حسن کی ہے، لاریب ایسے شخص پہ رحمت حسن کی ہے۔ اور ایک نصیحت کا شعر سنیے گا، کہنے کے واسطے تو مسلمان ہیں مگر، کہنے کے واسطے تو مسلمان ہیں مگر، صورت حسین کی ہے نہ سیرت حسن کی ہے۔ آج ہمیں اسی سیرت پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ہم سیرت سے انشاءاللہ الرحمن کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سیرت سے، کہنے کے واسطے تو مسلمان ہیں مگر، صورت حسین کی ہے نہ سیرت حسن کی ہے، اور باطل کے آگے سر نہ جھکائیں گے ہم کبھی، باطل کے آگے سر نہ جھکائیں گے ہم کبھی، پیش نظر ہمارے شجاعت حسن کی ہے، اور بچپن میں شہ سواری کو دوش نبی ملا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ یہ کندھا اپنے آپ اپنی باڈی میں سب سے بلند مقام ہوتا ہے جہاں پر انسان اطمینان کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دوش پاک پر کس کی سواری ہوئی ہے؟ آدمی جب کسی کو بلند کرنا چاہتا ہے، آپ کسی مجمع میں دیکھتے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ جو مجمع کے اندر کی چیز کو نہیں دیکھ پاتا ہے تو بڑا آدمی اسے اپنے کندھے پر بٹھا کر کے بلند کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کندھے پر دوش نبوت پر بٹھا کر کے بلند کر دیا ہے، تو اب مولوی اشتیاق تذکرہ کرے نہ کرے، یہ دنیا کا انسان تذکرہ کرے نہ کرے، بلندی میں کمی نہیں آنی ہے، بلکہ حق تو یہ ہے، خدا کی قسم ہم ان کا تذکرہ کر کے اپنی شخصیت کو بلند کرتے ہیں، اپنی ذات کو بلند کرتے ہیں۔ بچپن میں شہ سواری کو دوش نبی ملا، تقدیر میں حسین کی قسمت حسن کی ہے، تقدیر میں حسین کی
قسمت حسن کی ہے، اور اس دور پرفتن میں بھی انصاف کے لیے، اس دور پرفتن میں بھی انصاف کے لیے امن و امان کو اب بھی ضرورت حسن کی ہے، امن و امان کو اب بھی ضرورت حسن کی ہے، اور دشمن سے انتقام نہ لینا ہمارے بعد، دشمن سے انتقام۔ تاریخ کا ایک ایک شعر تاریخی ہے، زہر پلانے والوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دشمن سے انتقام نہ لینا ہمارے بعد۔ اللہ اکبر، کتنا عالی صف یہ ہے محمد کے گھرانے والے، دشمن سے انتقام نہ لینا ہمارے بعد۔ اے اہل بیت سن لو، وصیت حسن کی ہے، اور یہ اتنی پیاری وصیت ہے کہ آج بھی الحمدللہ اہل بیت اطہار کے معاملات پوری دنیا میں کم نظر آتے ہیں، اور سب کے مقابل میں فطرت کی بنیاد پر ہر انسان الجھ جاتا ہے، مگر الحمدللہ اہل بیت اطہار کی شان بلند تھی، بلند ہے اور بلند رہے گی، بلند تھی، بلند ہے اور بلند رہے گی۔ بچپن میں شہ سواری کو دوش نبی ملا، تقدیر میں حسین کی قسمت حسن کی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، تم سے کچھ نہیں طلب کرتا، کچھ بھی نہیں چاہتا تم سے میں، مگر یہ کہ میری مودت سے محبت کرنا، میری مودت سے محبت کرنا۔ کچھ گستاخ یہاں پر سوچتے ہیں، میں آج پھر دوہرا دوں کہ ایک طرف تو کہتے ہیں کچھ چاہیے بھی نہیں، اور پھر اپنی اہل و عیال کی محبت کو واجب کر دیا آپ نے۔ اگر چاہیے ہوتا تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے میں کوٹ کرتا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ بچپن میں ایک بار زکوٰۃ کی کھجوریں آئی تھیں، صدقے یا زکوٰۃ کی کھجوریں آئی تھیں، اور میں نے ایک گٹلی اٹھا کر کے اپنے منہ کے اندر رکھ لی۔ کیا تربیت ہے! تربیت بچوں کی کب اور کیسے کرنی چاہیے، کیا تربیت ہے، کیا انداز تربیت ہے! آقا علیہ السلام کی نگاہ پاک پڑی، ارشاد فرماتے ہیں حسن تمہارے منہ میں کیا ہے؟ کہیں تم نے ایسا تو نہیں کھجور اٹھا کر کے منہ میں رکھا؟ عرض کرتے ہیں نانا جان میں نے کھجور اٹھایا اور منہ کے اندر رکھا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نہیں، صدقہ اور زکوٰۃ یہ مال کا میل ہے، اور مال کا میل سادات کے لیے حرام ہے، تم نہیں کھا سکتے، اس کو اگل دو۔ تو ان نادانو، تم سمجھو اس چیز کو جو میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سے جو پتھر کھایا، میں تم سے جو پریشانیاں کھائیں، ابو جہل ابو لہب کی گالیاں کھائیں، طائف والوں کی مار برداشت کی، تبلیغ کرنے میں، اسلام پھیلانے میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، ہاں اپنے مودت کی محبت مانگتا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ میری محبت مودت سے، میری آل سے محبت کرنا۔ در حقیقت جو دین میں نے تم تک پہنچایا ہے، اگر تم میری مودت سے محبت کرو گے تو تمہارا دین یہ محفوظ رہے گا، یہ تمہارا دین محفوظ رہے گا۔ تو آج ان کی بارگاہ میں یا ان سے محبتوں کا جو ہم خراج کرتے ہیں، ہم ان پر احسان نہیں کرتے، بلکہ ہم اپنے آپ پر احسان کرتے ہیں، اور اپنے دین کو بچاتے ہیں، اپنے ایمان کو بچاتے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہیں۔ چونکہ آپ نے دیکھا کربلا پر پورے 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثتوں کے امین بن کر کے میرے آقا حسین کھڑے تھے۔ ایک طرف یزید دعوت دے رہا تھا، آپ اپنے مرکہ، اپنے مشن سے باز آ جائیے، آپ جو کہیں گے آپ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ آپ کبھی یزید کو دیکھتے تھے اور کبھی 1,24,000 انبیاء کرام کی وراثت کو دیکھتے تھے۔ جواب کس کو دیا جائے گا؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب قربان کیا جائے گا مگر اسلام کو بچایا جائے گا۔ تو اسلام بچا، آج انہی سے جو محبت کرتے ہیں انہی کا اسلام بچا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، انہی کا اسلام بچا۔ آپ کی پیدائش ہوئی 15 رمضان کو آقا علیہ السلام نے سنا ہم وہی کر رہے ہیں جو ایک مسلمان کو کرنا چاہیے، ہم وہی کر رہے ہیں جو ایک غلام کو کرنا چاہیے۔ میں نے جب یہ پوسٹ کل ڈالی کہ انشاءاللہ الرحمن کل کا بیان یہ اپنے آقا سیدنا سیدی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہوگا، تو کچھ لوگوں نے میرے پاس فون کیا، کہا مولانا صاحب بڑی خوشی ہوئی یہ دیکھ کر کے کہ کم از کم ان کی یاد کو تازہ کیا جا رہا ہے اور ہمیں ان سے جوڑا جا رہا ہے، چونکہ انہی سے جوڑنے میں ایمان کی حفاظت ہے، اور ہمارے سارے بزرگوں نے یہی کیا ہے، سارے بزرگوں نے ہمارے یہی کیا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں پیدائش کے وقت۔ میں نے کہا تھا کہ میرا جو اپنا مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگیوں سے ہم سیکھیں، چونکہ ہمارے بڑے میں سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ تو جب آپ پیدا ہوئے، آپ کو خبر پہنچی کہ میری پیاری بیٹی فاطمہ کے گھر پیارا سا بیٹا آیا ہے، تو بڑے خوش ہوئے، اور آپ دوڑتے بہت خوشی کے عالم میں آپ تشریف لائے۔
آپ تشریف لائے اور آپ نے کہا اے میری پیاری بیٹی فاطمہ کہاں ہے میرا بیٹا؟ سبحان اللہ، لاؤ اسے میرے حوالے کرو۔ تو آپ کی بیٹی فاطمہ نے جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اللہ اکبر، بیٹی وہ جنتی عورتوں کی سردار اور بیٹے وہ جنتی مردوں کے سردار۔ جنت میں جانے کی خواہش ہے تو سرداروں کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ ان کو سید کہا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے۔ ابھی میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں اس کو کہ سردار کا اصل رول کیا ہوتا ہے، سردار کا اصل رول کیا ہوتا ہے، سردار کا اصل کام کیا ہوتا ہے۔ میں انشاءاللہ الرحمن ابھی اس کو بھول جاتا ہوں، میں لکھ لیتا ہوں اصل رول کیا ہے، سنیے گا اس کو۔ اللہ اگر سرداری عطا فرمائے کہیں پر بھی کسی مقام پر تو اس رول کو یاد کرنے کی ضرورت ہے جو سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا فرمایا تھا۔ تو آپ کے گود میں شہزادے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے۔ کئی روایتیں آ رہی ہیں کہ آپ کا نام کس نے رکھا، آپ کا نام کس نے رکھا، کئی روایتیں آ رہی ہیں۔ پہلی چیز ہم کو آپ کو ملتی ہے کہ جشن ولادت منانا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت ہے۔ اپنے نواسے کی ولادت پر آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا، اور ایسی خوشی کا اظہار فرمایا کہ آپ اپنے گود میں لیتے ہیں اور لعاب دہن کو سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان دہن پاک کے اندر تبدیل فرماتے ہیں، ڈالتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں یہ فاطمہ کیا تم نے اس کا نام رکھا؟ اے فاطمہ کیا تم نے اس کا نام رکھ دیا؟ علی کیا تم نے اس کا نام رکھ دیا؟ جب بچہ گھروں کے اندر پیدا ہو تو ہمارا طرز کیا ہونا چاہیے، ہمارا طریق کیا ہونا چاہیے، ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے۔ خوشی تو ہم کو ملی ہی ہے، مگر کچھ ایسے بھی ہیں جو ہماری خوشیوں کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو ہماری خوشیوں سے خوش ہوتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو ہماری خوشیوں کی آمد کا انتظار کرتے ہیں۔ تو اگر انہوں نے ہماری خوشیوں کے لیے دعائیں مانگی ہیں، شب بیداری کی ہے، انتظامات کیے ہیں، تو ہمیں ابھی اپنی خوشی میں ان کو شامل کرنا چاہیے۔ اور کیسے؟ یہ دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پاک سے، یہ میری پیاری بیٹی فاطمہ کیا تم نے اس کا نام رکھا؟ علی تم نے اس کا نام رکھا؟ تو کیا عرض کرتے ہیں دونوں لوگ؟ کہتے ہیں بابا جان یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم چھوٹے بڑوں کے رہتے ہوئے اس بچے کا نام رکھ دیں؟ نام رکھنا تو بڑوں کا حق ہے، بڑوں کا حق ہے۔ اگر دادا موجود ہیں تو دادا کا حق ہے، نانا موجود ہیں تو نانا کا حق ہے، علل مراتب ایسے ہی جو موجود ہوگا نام رکھنا اسی کا حق ہے۔ اور جب بڑا نام رکھتا ہے نا تو خدا کی قسم اس نام کے اندر بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ مگر آج ہمارے یہاں ہم ہر چیز کو کچھ کہیں نہ کہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خود سے ہی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں۔ دادا سوچ رہا ہوتا ہے میرا بیٹا مجھ سے پوچھے گا کہ ابو جان آپ کے پوتے کا نام کیا ہونا چاہیے۔ نانا بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میری بیٹی یا میرا داماد ایک بار ضرور مجھ سے رابطہ کریں گے، ایک بار، چونکہ وہاں سیدہ فاطمہ رہنمائی فرما رہی ہیں تمام ماں اور بہنوں کی کہ یہ میں کیسے نام رکھ دوں جو میرے بڑے موجود ہیں۔ جب میرے بڑے موجود ہوں تو ہم نام کیسے رکھ سکتے ہیں؟ تو بڑے نے نام رکھا، جب بڑا نام رکھتا ہے تو بڑا نام رکھتا ہے، اور جب بڑا نام رکھتا ہے نا تو اللہ بڑا بنا دیتا ہے۔ چونکہ حدیث شریف میں ہے کہ ناموں کی اپنی ایک الگ خاصیت ہوتی ہے، ناموں کی اپنی ایک الگ برکت ہوتی ہے۔ تو گھروں کے اندر بچے پیدا ہوں تو ہمیں خود سے نام ڈیسائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ ہماری خوشیوں میں بہت سے لوگ اور بھی شامل ہونا چاہتے ہیں، ہم ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کریں۔ یہ موقع ہوتا ہے کہ ان کو بھی ہم شامل کر لیں، ان کو بھی ہم اپنے خوشیوں میں شامل کر لیں۔ اس میں نانا ہے، نانی ہے، دادا ہیں، دادی ہیں، ماموں ہیں، پھوپھا، بہت سے لوگ ہوتے ہیں، آپ سب کو شامل کر سکتے ہیں۔ نام تو یقیناً وہی رکھا جائے گا جو آپ کو پسند ہوگا، چونکہ بڑا کبھی آپ کی پسند کو کاٹتا نہیں ہے، وہ تو آپ کی خوشی میں خوش ہوتا ہے، وہ تو اتنے میں خوش ہو جاتا ہے کہ آپ نے اس کو پوچھا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نام رکھا جائے۔ اچھا صاحب نام رکھنا ہے، تو ابھی نام رکھنے کی بات چل رہی تھی، اتنے میں جبریل امین آ گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے کا نام تو پروردگار عالم نے منتخب فرما دیا اس بچے کا نام۔ کہا کیا نام رکھا میرے رب نے؟ روایتیں کئی ہیں، میں آپ کو ان روایتوں کی طرف لے چل رہا ہوں جن سے ہمیں ڈائریکٹلی الحمدللہ بہت زیادہ برکتیں حاصل ہوں گی، ذہن کنفیوژن کا شکار نہیں ہوگا۔ کیا نام رکھا میرے رب نے، میرے مولا نے؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں چونکہ آپ نے ایک مرتبہ حضرت ہارون کے بیٹے شبیر کا تذکرہ کیا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پسند فرماتا ہے
کہ آپ کے اس نواسے کا نام انہیں کے نام نامی اسم گرامی پر رکھا جائے۔ یعنی آپ ایک چیز اور دیکھیے، جو نام آپ کے خاندان میں چلا آ رہا ہے، جو نام آپ کے پسندیدگی میں چلا آ رہا ہے، ان ناموں کو فوقیت دی جا رہی ہے۔ جو نام آپ کے کلچر میں چلا آ رہا ہے، ان ناموں کو فوقیت دی جا رہی ہے، چونکہ اس سے آپ کی پہچان ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کا نام محمد ہوگا، جس کا نام علی ہوگا، وہ قیامت کے میدان میں مغفرت کا حقدار ہو جائے گا، مغفرت کا حقدار ہو جائے گا۔ آپ ذرا اپنے ارد گرد، اپنے آس پاس دوست احباب میں دیکھیے گا، کیا کسی کا نام ہے ڈائریکٹلی علی، کسی کا نام محمد ہے؟ ایسے ایسے نام تلاشے جا رہے ہیں انٹرنیٹ پر، انٹرنیٹیا نام، جسے کوئی مطلب بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایک نام بتا دوں میں آپ کو، ایک صاحب نے بچے کا نام رکھا، اس کا نام تھا منتشا، اس کا نام رکھا منتشا۔ منتشا کے مطلب ہوتے ہیں جو چاہے۔ قرآن کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا تو ہے، میں مانتا ہوں، مگر ترجمہ بھی آپ غور کریں اس کے نام۔ قرآن پاک میں تو معاذ اللہ ابو لہب کا بھی نام آیا ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے تھے، آپ نے پوچھا کیا نام ہے، تو نام بتایا، تو نام کا مطلب ہوتا تھا گرمی۔ کہا تمہارے ابو کا نام، اس کا مطلب ہوتا تھا شعلہ۔ کہا تمہارے گاؤں کا نام، اس کا مطلب ہوتا تھا آگ۔ آپ کے زبان پاک سے نکلا کہ جاؤ تمہارا گاؤں جل رہا ہے، یعنی جہاں آگ ہی آگ رہتے ہوں وہاں پر پانی کی فوار اور رحمت کیسے برس سکتی ہے؟ یقیناً آدمی اپنے گاؤں گیا تو واپس دیکھا تو گاؤں جل چکا تھا، گاؤں خاکستر ہو چکا تھا۔ تو ناموں کو ہمیشہ اچھا رکھنا چاہیے۔ میرے ایک کرم فرما ہے ملک عبدالسلام صاحب، ان کی پوتی پیدا ہوئی تو مجھ سے نام پوچھا، تو میں نے کہا ایک نام بڑا خوبصورت ہے، اشار اس کے مطلب جنتی پھول ہوتے ہیں۔ تو برجستہ ان کے زبان پر ایک لفظ آیا کہ جنتی پھول اور جنتی مالکن کے بغیر مل جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اشار تو میری بیٹی کا، میری پوتی کا نام رہے گا، مگر اس کے ساتھ سیدہ فاطمہ کا نام بھی رکھا جائے گا، چونکہ میرے خاندان کا یہ رسم و رواج ہے، ہر بچی کے نام کے ساتھ فاطمہ لگایا گیا ہے، اس کا نام اشار فاطمہ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ ہمیں اپنے بچوں کے نام کے ساتھ بھی محمد علی لگانے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اس سے ہماری پہچان ہوتی ہے، اس سے ہماری پہچان ہوتی ہے، اور یہ ہمارے مغفرت کے سامان ہوتے ہیں۔ تو نام رکھا گیا، آقا نام رکھا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیے میں نے کہا تھا نا منتشا، منتشا کا مطلب جو چاہے۔ اللہ نہ کرے ہماری بچیاں محفوظ ہوں مگر آوارگی پیدا ہو جائے گی، چونکہ آپ نام ایسا خود رکھ رہے ہو۔ اور حدیث شریف میں حکم ہے کہ بچے کے باپ پر 3 حق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ جب پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھا جائے، خوبصورت نام رکھا جائے۔ دوسرا حق یہ ہے جب پڑھنے کے لائق ہو جائے تو اس کو تعلیم دیا جائے۔ تیسرا حق یہ ہے جو شادی کی عمر کو پہنچے تو بہترین شادی کا انتظام کیا جائے۔ بہترین شادی کہا گیا ہے، بہترین شادی کا مطلب یہ ہے کہ سماج میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ چل سکے اور کوئی آدمی اس پر انگلی نہ اٹھا سکے، تانا نہ مار سکے کہ دیکھو شوہر لمبا ہے، بیوی ناٹی ہے، شوہر ناٹا ہے، بیوی لمبی ہے۔ یعنی ان باتوں کا خاص خیال رکھا جائے کہ وہ عزت کے ساتھ سماج میں چل سکیں، دونوں کی جوڑی برابر کی ہونی چاہیے۔ اسی لیے حکم ہوا ہے کہ رشتہ دیکھتے وقت ان چیزوں کو دیکھنا بھی ضروری ہے۔ تو اب دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ شہزادہ جسے حسن کہا گیا، حسنین کریمین، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سینے تک، سر سے لے کر کے سینے تک یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مشابہت رکھتے تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے لے کر کے نیچے تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مشابہت رکھتے تھے، یعنی دونوں کو ملا دو تو مصطفیٰ بن گئے۔ سبحان اللہ، دونوں کو ملا دو تو مصطفیٰ بن گئے۔ واہ 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 واہ۔ اسی لیے صحابہ کرام بعد رحلت آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دید کی تشنگی بھڑکتی تھی تو حسنین کریمین کو ایک ساتھ کھڑا کر دیتے تھے، اور کھڑا کرنے کے بعد ان دونوں کی طرف دیکھ لیتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کی شربت سے اپنے آپ کو مستفیض کر لیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم نے ان دونوں کو دیکھا ہے، اللہ اکبر، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیکھنے کی لذت حاصل کر لیا۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ وقت بہت کم ہے، چند باتیں میں آپ کے حوالے سے آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، چند باتیں۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، کیا ارشاد فرمایا تھا؟ کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، میرا یہ بیٹا سید ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ دیکھیے گا پہلا لفظ تھا، یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ ایک جملے میں کیا کیا چھپا ہوا ہے، ایک دنیا پوشیدہ ہے صاحب۔ اور یہ میرا بیٹا ایک وقت ایسا آئے گا جب مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔
ذہن میں بات گھسی آپ کے؟ آقا کیا فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام؟ میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے۔ یعنی جو سردار ہوتا ہے اس کا کردار کیا ہونا چاہیے، اس کا کام کیا ہونا چاہیے؟ ایک سردار کا کام یہ ہے سرداری ملنے کے بعد حتی الامکان قربانیاں دے لے جائے اور اپنی قوم کو بچا لے جائے۔ آج کے سردار سرداری ملنے کے بعد قوم کو ڈبوتے ہیں، قوم کو برباد کرتے ہیں، قوم کو پریشان کرتے ہیں اور اسے کامیابی مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جن لوگوں کا نیچر یہ تھا، جن لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ سرداری اس لیے ملی ہے تاکہ قوم کو لوٹا جائے، قوم کو کھسوٹا جائے، قوم پر خود نہ قربان ہو کر کے قوم کو اپنی خواہشات پہ قربان کیا جائے۔ خدا کی قسم تاریخ اٹھا کر کے آپ پڑھیں گے، اتہاس اٹھا کر کے آپ پڑھیں گے تو ایسوں کا نام و نشان نہیں ملے گا، مگر قربان جائیے اس سردار پر جس کی سرداری کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا میرا یہ فرزند سید ہے، سردار ہے، جو دو مسلمانوں کے درمیان، جو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ جب خون بہانے کے لیے تلواریں بے نیام ہو چکی ہوں گی، جب گردن پر تلواریں گرنے کے لیے بالکل خون کی پیاسی ہو چکی ہوں گی، جب قبیلے سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو چکے ہوں گے، جب میدان میں تلواریں سج جائیں گی، جب ایک دوسرے سے نفرت کا اظہار کیا جائے گا، ایسے وقت میں میرا یہ بیٹا اپنے سرداری کا رول ادا کرے گا، اپنی سیادت کا رول ادا کرے گا، اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرے گا۔ آپ دیکھ لیجئے 1400 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد الحمدللہ نام حسن ایسے چگمگا رہا ہے جیسے لگتا ہے ابھی کل کی بات ہے۔ تو ایک سردار کا کام کیا ہونا چاہیے؟ سردار مطلب ذمہ دار۔ اس وقت آپ ذمہ داری پر تھے، آقا علیہ السلام بہت پہلے فرمائے تھے نا میرا یہ بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ کا یہ شہزادہ، دیکھیے ایک جنرل نالج آپ کو دے رہا ہوں، خلفائے راشدین صاحب 4 نہیں ہیں، 5 ہیں، 5۔ عام طور سے لوگ 4 کا نام لیتے ہیں خلفائے راشدین میں۔ کس کا نام؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حسن مجتبیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ 6 مہینہ خلافت راشدہ آپ کے پاس بھی رہی ہے، 6 مہینہ اپنے بابا جان سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پاک کے بعد 6 مہینہ آپ خلیفہ تھے، 6 مہینہ۔ اتنی بڑی بھول، اتنی بڑی چوک اللہ جانے یا نادانی میں ہے یا جان بوجھ کر کے ہے، اللہ جانے یا غفلت میں ہے یا جان بوجھ کر کے ہے۔ ارے آپ اردو کی ایک کتاب قانون شریعت کو اٹھا کر کے پڑھیے، اس کے اندر بھی صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ خلفائے راشدین کون ہے تو شمار کرایا ہے، اور اتنی بڑی سچائی کو جھٹلا کیسے سکتا ہے آدمی؟ 6 مہینہ آپ تھے، 6 مہینہ آپ خلیفہ راشد تھے۔ اور جب آپ نے دیکھا ملک شام سے لشکر چلا، ملک شام سے اس بات کو سن کر کے کہ لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیا ہے، ٹکراؤ کی نوبت آ گئی، تو آپ نے کیا فرمایا؟ ٹکراؤ کی نوبت آ گئی، ٹکراؤ کی نوبت آ گئی، سیکھنے کی ضرورت ہے مسلمانوں۔ ٹکراؤ کی نوبت آ گئی، خون بہنے کی نوبت آ گئی، لڑائی جھگڑے کی نوبت آ گئی۔ اب ایسا لگا ایک دوسرے خون کی پیاسے ایک دوسرے پر پل پڑیں گے۔ تو اس وقت اس سردار نے جس کی سرداری کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا یہ میرا بیٹا ایک دن ایسا آئے گا، یہ میرا بیٹا سردار ہے، ایک دن ایسا آئے گا جو اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے گا، مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ کئی باتیں نکل کے آ رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان بحیثیت مسلمان کے صلح کا رول ادا کریں، صلح کا رول ادا کریں، جھگڑے کا رول نہ ادا کریں، فتنہ فساد نہ بوئے۔ اگر مسلمان ہے وہ تو اس کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ صلح جوئی، صلح تلاش کرے، صلح کے راستے پر چلے۔ کاش ہم حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی پاک پر عمل کرتے، ہم اتنے رسوا اس کائنات میں نہ ہوتے۔ وہ تو سردار تھے یار، اور سرداروں کی چھتر چھایا میں رہنے والا بھی سردار ہوتا ہے۔ ملاحظہ فرمائے کیا فرمایا تھا؟ جب دیکھا کہ دونوں جماعتیں آپس میں تن گئی، تلواریں باہر نکل آئیں، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں مجھے مسلمانوں کا اتحاد، ایک تاریخی جملہ کوٹ کر رہا ہوں، نوٹ فرما لیں، مجھے مسلمانوں کا اتحاد، مجھے مسلمانوں کی ایکتا، مجھے مسلمانوں کی بھائی چارگی، مجھے مسلمانوں کا آپس میں مل جل کر کے رہنا اور ان کی خوشحالی اور ان کے جان و مال اور ان کی آپس میں صلح پسندی بہت محبوب ہے۔
میں نہیں چاہوں گا کہ یہ تانا بانا بکھرے، یہ شیرازہ سماپت ہو، ختم ہو، یہ میری کبھی خواہش نہیں ہوگی۔ اگر میری خلافت سے دستبرداری مسلمانوں کے اتحاد کو، مسلمانوں کی خوشحالی کو، مسلمانوں کی عزت و وقار کو، مسلمانوں کی جان و مال کو، مسلمانوں کی آپس میں صلح پسندی کو برقرار رکھتی ہے، تو خدا کی قسم حسن مجتبی ایسی خلافت پر ٹھوکر مارتا ہے جو خلافت مسلمانوں کے خون کی بنیاد پر رکھی جائے۔ میں ایسی خلافت کو ٹھوکر مارتا ہوں، میں دستبردار ہوتا ہوں جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں، اور میں استعفیٰ دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ میرا یہ بیٹا سردار ہے، یہ سردار کا کام ہے صاحب، یہ سردار کا کام ہے۔ یہیں پر 1 منٹ کے لیے آپ کا وقت لیتا ہوں، 1 منٹ کے لیے آپ کا ذہن لیتا ہوں۔ کیا فرمایا تھا؟ مجھے مسلمانوں کا اتحاد بڑا پیارا ہے، اس اتحاد کے لیے خلافت چھوڑ دوں گا، کوئی بات نہیں ہے۔ آج جو ہماری قوم کے ذمہ داران ہیں، جو ہمارے قوم کے یعنی کسی کرسی پر بیٹھ گئے ہیں، کسی عہدے پر بیٹھ گئے ہیں، تو اس عہدے کو باقی رکھنے کے لیے مسلمانوں کے اندر کتنی پارٹیاں بن جائیں، اس سے فرق نہیں پڑتا انہیں۔ کہنے کے لیے حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، جھوٹے ہیں، دوگلے ہیں، مکار ہیں، ظالم ہیں۔ حسینیت یہ نہیں ہے، حسنیت یہ نہیں ہے۔ حسنیت تو یہ ہے جو آج سے 1400 سال پہلے دو بڑے گروہوں کے درمیان کھڑے ہو کر کے للکار رہی تھی، آواز دے رہی تھی، صدا دے رہی تھی کہ اگر میری خلافت کی دستبرداری سے مسلمانوں کا پیار بچتا ہے، مسلمانوں کا اتحاد بچتا ہے، مسلمانوں کے اندر بھائی چارگی بڑھتی ہے، مسلمانوں کے اندر صلح جوئی بڑھتی ہے، مسلمانوں کے اندر نفرتیں ختم ہوتی ہیں، تو ایسی خلافت کو میں لعنت بھیجتا ہوں، ایسی خلافت کو ٹھوکر مارتا ہوں۔ آج کا ہمارا بھائی، آپ کسی میں نام نہیں لوں گا، کسی بھی عہدے پر، بالخصوص ایک عہدے کی بات میں کر دوں آپ سے، اللہ معاف فرمائے، جو ایڈ مدارس کے عہدے ہیں، جو منیجران کے، وہ چند روپیوں کے لیے کس طریقے سے اتحاد کو پارا پارا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک گاؤں میں ایک سرکاری مدرسہ اگر کھل گیا ہے تو 10 پارٹیاں وہاں پر ہیں، 10 پارٹیاں وہاں پر ہیں۔ اچھا، مدرسے کیا پڑھاتے ہیں بھائی صاحب؟ مدرسے تو حسنین کریمین کے نانا کی حدیث پڑھاتے ہیں، حسنین کریمین کے نانا کے اوپر آنے والے قرآن کو پڑھاتے ہیں، حسنین کریمین کے نانا کی فقہ کو پڑھاتے ہیں، حسنین کریمین کی شہادت کو پڑھاتے ہیں، حسنین کریمین کے کردار کو پڑھاتے ہیں، تو یہ کردار نظر نہیں آتا کہ اتنی بڑی خلافت سے دستبردار سیدنا امام حسن مجتبی ہو رہے ہیں صرف اس لیے کہ مسلمانوں کا پیار باقی رہے، مسلمانوں کا اتحاد باقی رہے، مسلمانوں کی نفرتیں ختم ہو جائیں، مسلمانوں کی محبتیں باقی رہیں۔ ارے غداروں، دین کے نام پر دین کو لوٹنے والوں، سوچو تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا جو دین کے کرسی پر بیٹھ کر کے معاذ اللہ اپنی کرسی بچانے کے لیے کتنی پارٹیاں بنوا رہے ہو ایک ایک گاؤں میں۔ اندازہ ہے تمہیں کیا کر رہے ہو؟ اندازہ ہے تمہیں کیا کر رہے ہو؟ ذرا سوچنا کبھی، وہ حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آج کی دنیا کے اندر تشریف لائے تھے، کتنے عالی مرتبت ہیں۔ آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ وہ ایک جملہ کیا کانوں کے اندر پڑ گیا، تربیت کر گیا۔ تربیت کا انداز یہ بھی ایک ہے، آپ کبھی اپنے بیٹے سے کہہ دیجئے، کبھی کہہ دیجئے سنجیدگی کے عالم میں کہ یار یہ میرا بیٹا یہ تو میرا نام کرے گا، دیکھنا ہے انشاءاللہ، یہ میرا بیٹا فلاں کام کرے گا، یہ میرا بیٹا فلاں میدان میں تیر مارے گا، یہ میرا بیٹا دیکھنا انشاءاللہ ڈاکٹر بنے گا۔ تو وہ بچے کی تربیت ہو رہی ہے، اس بچے کی تربیت۔ میں نے کسی کتاب کے اندر پڑھا تھا کہ آپ اپنے بچے کو جو بنانا ہے، اپنے بیٹے کو جو بنانا، ڈاکٹر بنانا ہے نا، تو آلہ اس کے گلے میں ڈال دیجیے، اس کے سامنے ڈاکٹرز کی فوٹو لا کر کے رکھیے، تو پوچھے گا کیا ہے بھائی اتنے خوبصورت کپڑوں کے اندر کون ہے؟ تو آپ کہیں گے ڈاکٹر ہے۔ پاپا میں بھی ایسا ہی بنوں گا۔ آقا علیہ السلام نے تربیت کا انداز بتایا نا، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور سردار کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ سردار جس کی سرداری کر رہا ہو اس کو سیف کر لے جائے، اس کو بچا لے جائے۔ آپ نے خلافت کو ٹھوکر مارا اور مسلمانوں کو قتل و خون سے بچا لیا، ان کی محبت کو برقرار رکھا۔ چھوٹی جگہوں سے لے کر کے بڑی جگہوں تک آج کے مسلمان کا عالم کیا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اندازہ لگا لیجئے۔ سدھرنے کی ضرورت ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقت بہت کم ہے، بڑے پیارے پیارے واقعات ہیں، میں صرف ایک واقعہ آپ کی زندگی پاک سے اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ کھانا کھا رہے تھے، اور بڑا قیمتی ایک پیالہ تھا، جو پیالہ کسی نے آپ کو باہر ملک سے کہیں تحفے کے اندر بھیجا تھا۔
حالانکہ واقعات واقعی میں ایک سے خوبصورت تر ہیں. ابھی پڑھتے رہیے. میں تو ابھی پڑھ رہا تھا، لگ رہا تھا میں الحمدللہ میں سرکار کے روضے کے سامنے مدینہ منورہ کی بستی میں حاضر ہوں. خدا کرے وہ دن آئیں، خدا کرے وہ دن آئیں، ہم اور آپ سب ایک ساتھ مدینے جائیں. دکھا دے یا الہی وہ مدینہ، کیسی بستی ہے جہاں میں رات دن مولا تیری رحمت برستی. تو آپ کا جو خادم تھا اس خادم نے پیالے میں شوربہ لے کر آ رہا تھا. شوربہ گرم تھا، پیالہ گرم ہو گیا، چھوٹ گیا ہاتھ سے اور گرا اور ٹوٹ گیا، اور ٹوٹا تو شوربہ اچھلا کپڑے پر آپ کے پڑ گیا. آپ کو ہلکا سا غصہ آیا. اپنے خادم کو آپ نے یوں دیکھا. خادم نے دیکھا تو خادم بھی خاندان نبوت کا خادم تھا، مزاج معلوم تھا کہ یہ کس جگہ زیادہ خوش ہوتے ہیں. اسے معلوم تھا انہیں راضی کیسے کیا جائے گا، تو اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. اسے معلوم تھا کہ مصطفیٰ والے ہیں، یہ خوش کیسے ہوتے ہیں قرآن پڑھنے سے. اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. اگر ہم کو بھی لگتا ہے اپنی زندگیوں میں انہیں خوش کرنے کی ضرورت ہے، ان کی رضا لینے کی ضرورت ہے، تو ان کے نام پر، ان کے واسطے، ان کے لیے قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے. ہم کہیں سے پڑھیں گے وہ انشاءاللہ سنیں گے. اللہ نے انہیں اتنا پاورفل بنایا ہے. تو اس نے قرآن کیا پڑھا؟ وہ اپنی زندگی میں اتارنے کی ہم کو اور آپ کو بھی ضرورت ہے. اس نے قرآن یہ پڑھا. ان کا مزاج دیکھیے، یعنی بھئی پیالہ بڑا خوبصورت تھا، تحفے میں آیا تھا، ٹوٹا تو غصہ تو آئے گا ہی. غصہ سرد کیسے پڑتا ہے، غصہ ٹھنڈا کیسے پڑتا ہے. اللہ اکبر. یہ مزاج خاندان نبوت علیہ الصلوۃ والسلام سے سماعت کرنا ہے. اس نے کہا والقاظمین الغیظ، جب آپ غصے میں آئے، والقاظمین الغیظ، اور وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں. جب آپ غصہ ہوئے، اس نے قرآن پڑھا والقاظمین الغیظ، وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں. سر جھکا لیا آپ نے. اور پھر اس خادم نے پڑھا والعافین عن الناس، اور جو لوگ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، جو لوگ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں جا تجھے میں نے معاف کر دیا. پھر اس نے تلاوت کی واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو، بھلائی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اللہ احسان کرنے والوں کو، بھلائی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. 3 چیزیں جو غصے کو پی جاتے ہیں. غصہ نقصان دہ چیز ہے، اس کو پینے کی ضرورت ہے. اس کو اسی لیے کہا گیا جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ پڑھ لیجئے. غصہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے. غصہ آئے اعوذ باللہ پڑھ لیجئے. غصہ آئے وضو بنا لیجئے. بہت سے کام آپ کے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. شفا پا جائیں گے، آپ سکون پا جائیں گے. مگر ایسا ہوتا نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ اسلام ہماری زندگیوں میں برائے نام داخل ہے، وہاں پر جہاں ہمارے معاذ اللہ دنیاوی فائدے کی بات ہے، باقی جگہوں پر نہیں. وہ بھی کچھ جگہوں پر نظر آتا ہے. اللہ کرے مکمل نظر آئے. اللہ فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں مکمل طور سے اسلام میں داخل ہو جاؤ. جس دن مکمل طور سے اسلام میں داخلہ ہو جائے گا نا انشاءاللہ الرحمن مکمل طور سے داخلہ ہو جائے گا، تو آواز تو آ رہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہو قلم تیرے ہیں، بیٹھ زمین پر فیصلے کر آسمانوں کے، تو محمد والا ہے. مگر اس دن جس دن ہماری زندگی میں مکمل اسلام داخل ہو جائے گا. تو اس نے کہا والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں، اگر ہمارے اندر بھی زیادہ غصہ ہے تو ختم کریں. کیوں ختم کریں؟ آیت کریمہ دیکھیں والعافین عن الناس، اور جو لوگ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ رمضان کا مہینہ معاف کرنے کا چل رہا ہے. رمضان کا مہینہ معاف کرنے کا چل رہا ہے. شیخ سعدی نے بڑی پیاری ایک بات کہی تھی، میں عرض کرتا ہوں. شیخ سعدی نے کیا فرمایا تھا کہ لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں انسانوں کو، لوگ روزیاں سلب کرتے ہیں انسانوں کی، لوگ گالیاں دیتے ہیں انسانوں کو، لوگ تانے مارتے ہیں انسانوں کو، لوگ زمینیں غصب کرتے ہیں انسانوں کی، لوگ دکھ پہنچاتے ہیں انسانوں کو، اور معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ غلطیاں انسانوں کے لیے کرتے ہیں، معافی اللہ سے مانگتے ہیں. بھائی جس سے آپ نے غلطی کی ہے اس سے معافی مانگیے نا. تو جس کے لیے ہم نے غلطی کی ہے، جس کو دکھ تکلیف پہنچایا ہے، معافی اس سے مانگی جائے گی. تو اس نے کیا کہا والعافین عن الناس، اور جو لوگ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو اگر ہمارے اندر یہ صفت نہ ہو معاف کرنے والی، تو ہم معاف کرنا بھی سیکھیں. سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں بہت پیاری بات ہے. اور کیا فرمایا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو، بھلائی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. کہا جاؤ تم کو میں نے آزاد کر دیا.
جب اس نے یہ کہا کہ اللہ بھلائی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے تو کہا جاؤ میں نے تم کو آزاد کر دیا. خدا کی قسم یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, رمضان کا مہینہ چل رہا ہے. آپ نے دیکھا بے بسی کی ایک تصویر پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے میں, بے بسی کی ایک تصویر. وہ ٹرین کے ٹریک پر مرنے والے ہمارے ہندوستانی بھائی کس قدر لاچار تھے, بے بس تھے, سونے کی کوئی اور جگہ نہ ملی, تھکے ہارے ریل کے ٹریک پر ہی سو گئے. وہ ٹرین جو چیختی اور چیخاڑتی ہوئی جاتی ہے ان کی بے بسی کو بیدار نہ کر سکی اور کاٹتی ہوئی چلی گئی. ایک تو ٹرین نے کاٹا ہے اور بہت سے لوگ بھوک سے کٹ رہے ہیں, بے بسی سے کٹ رہے ہیں, پریشانی سے کٹ رہے ہیں. آخری بات کوٹ کرتا ہوں, اس نے کیا کہا, خادم نے کہا واللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. امام حسن مجتبی ارشاد فرماتے ہیں جا تجھ کو میں نے آزاد کر دیا. خدا کی قسم آج اگر ہم نے احسان فرمایا, آج اگر ہم نے کسی خیریت لی, آج ہم نے کسی بھوک کھانا کھلا دیا, آج ہم نے کسی کی افطاری کا انتظام کرا دیا, آج کسی کی بے بسی میں ہم کام آ گئے, کسی کی پریشانیوں میں سہایک بن گئے, تو خدا کی قسم دنیا پر کیا جانے والا یہ کام کل قیامت کے میدان میں یہ نعرے مستانہ بلند ہوگا, یہ صدائیں بلند ہوگی کہ تو نے احسان زمین پر کیا تھا. جس طرح میرے نبی کے پیارے نواسے حسن نے کہا تھا اپنے غلام سے جا تجھ کو میں نے آزاد کر دیا, اے میرے بندے تو نے میرے بندے پر بھلائی کی ہے, جا میں نے تجھ کو بھی آزاد کر دیا, جہنم سے آزاد کر دیا, جہنم سے آزاد کر دیا. جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی مل جائے گا. یہ عظیم الشان بابرکت جو مہینہ چل رہا ہے, یہ رمضان مبارک, آج 15 تاریخ گزر گئی, 15 دن گزر گئے. اس 15 دن میں ہم نے کیا پایا, کیا کھویا, یہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر جھوٹے تھے سچے بنے کہ نہیں بنے, بد کردار تھے کردار سدھرا کہ نہیں سدھرا, وعدہ خلافی کرتے تھے وعدے کے پابند ہوئے کہ نہیں ہوئے, قرآن نہیں پڑھتے تھے قرآن کی تلاوت شروع کیا کہ نہیں کیا, نماز کے پابند نہیں تھے نماز کی پابندی آئی کہ نہیں آئی. ان ساری چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. چونکہ 15 رمضان یوں گزر گیا پتہ ہی نہ چلا, 15 یہ بھی گزر جائے گا پتہ نہ چلے گا. پتہ کیا چلے گا, جو نیکیاں دامن میں اکٹھا کریں گے پتہ انہی کا چلے گا, جو کمائیں گے پتہ انہی کا چلے گا, جو حاصل کریں گے پتہ انہی کا چلے گا. تو اگر اب تک نہیں حاصل کیا ہے تو ان 15 دنوں میں حاصل کر لو, اللہ راضی ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے ہم سبھی کو مالا مال فرمائے. کل شریف میں نے آج کے پوسٹ میں لکھا تھا, یہ کل شریف جو آج پیش کی جائے گی انشاءاللہ الرحمن, یہ کل شریف ایک عظیم شخصیت, بہت بڑی شخصیت, جن کے نس نس میں رگ رگ میں سماج کا درد بستا تھا, سماج کی محبت بستی تھی. وہ معین المشائخ, پیر طریقت, رہبر شریعت, حضرت سید شاہ محمد معین الدین اشرف الاشرفی الجیلانی صاحب سجادہ کی چوچا مقدسہ کے والد گرامی کی ذات پاک ہے, جن کو ہم اور آپ پیار سے محبت سے حضرت شہید راہ مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. آپ کا نام نامی اسم گرامی حضرت سید حسن انوار مصنع اشرف الجیلانی تھا. مدینہ شریف اور مکہ شریف کے بیچ میں آپ کی شہادت ہوئی تھی. آج سے تقریباً میرا خیال ہے 18 سال یا 17 سال کا عرصہ گزر رہا ہوگا. اور ایک شعر بھی آپ کا تھا, بڑا پیارا, مجھے یاد نہیں آتا ہے. وہ ہمیشہ پڑھتے رہتے تھے کہ اے اللہ اگر موت دینا کبھی تو اپنے محبوب کے قرب خاص میں دینا, قرب پاک میں دینا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ دعائیں مانگتے رہیے, دعا مانگنا یہ ہمارا کام ہے, قبول کرنا پروردگار عالم کا کام ہے. تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. دیکھیں ان کی دعا قبول ہو گئی. حج کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, مدینہ شریف کی سرزمین, سبحان اللہ, جنت البقیع دفن کے لیے ملا, گویا ان کی دعا قبول ہو گئی. تو آج کا جو کل شریف ہوگا یہ اسی شخصیت کے بارے میں علماء سے آپ پوچھیں گے. ان کے 40ویں کے موقع پر تقریباً 700 بڑے بڑے ہندوستان کے علماء نے اپنے تاثرات آنسوؤں کے قلم سے لکھ کر کے پیش کیا تھا. اور بہت احسانات ہیں ہندوستان کے بڑے مدارس پر ان کے. بمبئی کی سرزمین پر مذہب اہل سنت کی تبلیغ آپ نے زبردست طریقے سے فرمائی ہے. بہت قابل شخصیت, بہت نیک شخصیت, بہت سنجیدہ شخصیت کے مالک, جنہوں نے اپنی ذات پاک سے یعنی کتنے اداروں کو, کتنی بیواؤں کو, کتنے یتیموں کو الحمدللہ فائدہ بخشا ہے. ان کی بارگاہ پاک میں آج ہم اور آپ کل شریف پیش کر کے اپنے آپ کو فیضیاب کریں گے. آئیے بارگاہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام میں ہدیہ سلام پیش کرتے ہیں. اور ہدیہ سلام کے لیے میرے ایک شاگرد نے, مولانا اجمل صاحب نے کچھ اشعار پیش کیے تھے. وہ اشعار میرے ذہن میں اس وقت موجود نہیں ہیں, انشاءاللہ میں انہیں کل پیش کروں گا. الصلوۃ والسلام پڑھتے ہیں دوسرے اشعار کے ساتھ میں. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ,
حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ حور گاتی تھی ترانہ پڑھیے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. محبتوں کے ساتھ در و دیوار کو روشن کرتے ہوئے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا قاسم رزق اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کل شریف شامل ہوں حضرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي عليه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. محترم سامعین، دعا سے قبل ایک مسئلہ میں بیان فرما دوں. میرے بھائی نے کل پوچھا تھا اور بعض ذہن سے نکل جاتی ہے. سورہ توبہ سے پہلے قرآن پاک کے اندر 10ویں پارہ میں سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ نہیں پڑھنا چاہیے. ایک تو وہاں پر جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ سورہ نازل ہوئی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں پڑھی. نہ پڑھنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، نمبر 1. نمبر 2 اس لیے نہیں پڑھنا چاہیے کہ یہ آیت غضب ہے اور بسم اللہ آیت رحمت ہے. بسم اللہ آیت رحمت ہے. تو ایک موٹی موٹی باتیں سمجھیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت نہیں پڑھا تھا، ہم کو انہی کی اتباع کرنی ہے، تو ہم کو بھی نہیں پڑھنی ہے. سورہ توبہ شروع کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھا جائے گا. دعا مانگیے آج کی یہ مقدس محفل سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسل سے انہیں کے شہزادے سیدنا حضرت انوار حسن مصنع اشرف الجیلانی شہید راہ مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا رب العالمین، کریمہ کار سازہ بندہ نوازہ مولا تبارک و تعالیٰ آج کس مقدس محفل پاک کو اپنی بارگاہ پاک میں قبول و مقبول فرما. اپنے پیارے حبیب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں قبول و مقبول فرما. مولا تبارک و تعالیٰ جملہ انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہوں میں ہوتی ہوئی جملہ اعظم مطہرات امہات المؤمنات کرام اہل بیت اطہار صحابہ کرام صحابہ کرام شہداء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی مقدس و پاکیزہ بارگاہوں میں نذر کرتے ہیں. مولا اپنے شان کریمی سے کرم فرماتے قبول و مقبول فرما. کریمہ کار سازہ بندہ نوازہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ پاک میں نذر کرتے ہیں اے اللہ قبول فرما اور ان کے فیضان سے مولا ہم سب کو مالا مال فرما. بے اللہ ان کی طرح ہم سب کو بھی ہر معاملات میں قربانیاں دینے کی اے اللہ توفیق رفیق عنایت فرما. ان کے اسوہ پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عنایت فرما. مولا تبارک و تعالیٰ ساتھ ہی ساتھ ہندوستان کی عظیم خانقاہ اشرفیہ کوچہ مقدسہ کی عظیم شخصیت حضور شہید راہ مدینہ رحمۃ رضوان سید انوار حسن مصنع اشرف الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ پاک میں نذر کرتے ہیں مولا جو کچھ قرآن مقدسہ کی تلاوت ہمارے امام صاحب کی نے کیا، گنہگار نے کیا، مولانا صاحب نے کیا مولا تعالیٰ، اور جو طلباء نے پیش کیا اللہ سارا سب کچھ اپنی بارگاہ پاک میں قبول و مقبول فرما. کریمہ کار سازہ بندہ نوازا ہمارے ان بزرگان دین کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما. اے اللہ ہمیں اپنے محسنوں کو یاد کرنے کی توفیق رفیق عنایت فرما. اے اللہ اس محفل پاک میں ہمارے جو بھائی جہاں سے شامل ہوئے شریک ہوئے اے اللہ ان سب پر اپنا فضل فرما، رحم فرما، کرم فرما. مولا سب کو سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مالا مال فرما اور ان کے صاحبزادے سیدنا حضور شہید راہ مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان سے مالا مال فرما. کریمہ کار سازہ بندہ نوازا جو بیمار ہے اس کو شفا کامل عاجل عطا فرما. جو پریشان حال مولا سب کی پریشانیاں تو ختم فرما. اے اللہ سب کے علم میں، عمر میں، عمل میں، رزق میں پناہ برکتیں عطا فرما. مولا جن لوگوں نے ہمارے بھائیوں نے اپنے گھروں کو میلاد پاک کی محفل کا حصہ بنایا اے اللہ ان سب کو جنت الفردوس کی بہاریں عطا فرما، جنت الفردوس کی نعمتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ اس محفل پاک اپنی بارگاہ پاک میں قبول و مقبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ الرحمن کل کسی ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.